احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد شاہ چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم امریکہ کی بات کریں گے۔ یہاں جو ہے غیر قانونی تارکین وطن یا بغیر پیپر کے تارکین وطن کے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت سخت کارروائی جاری ہے۔ تو اس دوران مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو جو ہے انسانی پہلو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ CNN سمیت مختلف امریکی ادارے رپورٹ بھی کر رہے ہیں، جنہیں آپ کو پتہ ہے امریکی صدر ٹرمپ اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ تو ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ امریکی شہری ہوتا ہے۔ اب والدین کے پاس پیپر نہیں ہے، وہاں بچہ پیدا ہو گیا، بچہ تو امریکی شہری ہے، اس کو تو ڈپورٹ نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جو ڈپورٹیشن کا عمل ہے، پکڑ دکڑ ہے، اس کے نتیجے میں وہاں پر سینکڑوں بچے ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کے والدین کو تو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے یا حراستی سیلوں میں رکھا گیا ہے، لیکن وہ بچے جو ہے وہ اکیلے رہ گئے ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک پنجابی بیبے کی کہانی بتائیں گے جو 73 سال کی ہے، سکھ خاتون ہرجیت کور، کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ وہاں پر 1991 سے تھی، لیکن 34-35 سال سے وہاں پر رہ رہی تھی اور ان کو بھی اب ڈپورٹ کیا گیا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بچوں کی، تو جناب علی یہ امریکہ میں اس وقت جو آپ کو پتا کہ ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کئی سال سے، کئی دہائیوں سے جو لے رہے ہیں انہیں بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس پہ جو ہے ٹیکساس میں ایک جو معاملہ پیش آیا ہے، اس پہ ایک 73 سالہ خاتون سکھ تھیں پنجاب کی، ہرجیت کور، وہ 1991 میں امریکہ آئی تھیں اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ وہ تقریباً اس وقت سے یہاں رہ رہی تھیں۔ پہلے انہوں نے اسائلم اپلائی کیا ہوا تھا، اسائلم ان کا کیس چلتا رہا، نہیں ہوا۔ اس دوران ظاہر وہ کام بھی کرتی رہی، ٹیکس بھی دیتی رہی، اور اب وہ جب 73 سال کی ہو گئی ہیں تو اب اس مہم میں وہ گرفتار کر لی گئیں۔ ان کو 8 ستمبر کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو باقی لوگوں کے ساتھ رکھا گیا۔ جب پہلی بار ان کے گھر والے ملنے گئے، ظاہر ان کے بچے جو ہے وہاں پر جن بچوں کو نکالنے میں ساتھ لے کر گئی تھیں وہ تو امریکی نیشنل ہو چکے ہیں، لیکن یہ خود ان کو اسٹیٹس نہیں ملا، یہ تو باہر سے گئی ہوئی تھی۔ تو اب جو ہے جب وہ گئیں تو اس اماں نے کہا کہ جی میں یہاں پر جو ظاہر وہ تو سیل تھا اور یہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کو ظاہر رکھ دیتے ہیں، جگہ کم ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو اور مجھے کسی بھی طرح یہاں سے چاہے پنجاب بھیج دو، میں واپس چلی جاؤں انڈیا، لیکن میں یہاں سے مجھے نکالو۔ تو اب وہ 8 تاریخ کو گرفتار ہوئی تھیں اور بالآخر 22 ستمبر کو اسے واپس جو ہے ہرجیت کور کو، 73 سالہ مائی جو ہے، بیبے جو ہے، اس کو واپس دہلی پہ بھیج دیا گیا ہے۔ اور اس پہ اب جو ان کے وکیل نے کہا ہے کہ ہرجیت کور نے یہ کہا تھا کہ مجھے بھیجنے سے پہلے کم از کم ایک بار مجھے اپنے گھر جانے دو جہاں میں 34-35 سال رہی ہوں، اور مجھے گھر والوں سے ایک بار مل لینے دو۔ لیکن وکیل کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس خاتون کو بغیر گھر والوں سے ملاقات اور بغیر آخری بار گھر دیکھے جو ہے جہاز پہ سوار کر کے ڈپورٹ کر دیا ہے۔ تو اب اس طرح کا معاملہ ایک نیو یارک میں بھی پیش آیا ہے۔ نیو یارک میں جو ہے ایک خاتون جو ہے، اس کے شوہر جو ہے اس کے پاس پیپر نہیں تھے، وہ خاتون اپنی بچی کے ساتھ تھی۔ تو جب وہاں پر اس کو خاتون کے شوہر کو پکڑنے کے لیے وہ سارے تینوں میاں بیوی اور بچی کے ساتھ جا رہے تھے، اس کو چیک کر کے گرفتار کیا گیا۔ تو اس خاتون نے اور اس کی بچی جو ہے وہ لپٹ گئی کہ اس کو نہ لے کے جاؤ، اور اس موقع پر جو ہے اس خاتون کے بال پکڑے گئے اہلکاروں کی جانب سے اس کو ہٹانے کے لیے۔ تو یہ ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے امریکہ میں، اور اس پہ تنقید کی جا رہی ہے جو امیگریشن اتھارٹیز ہیں، جو امریکی امیگریشن اہلکار ہیں، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف اگر بچوں کی بات کریں تو اب تک تقریباً جو ہے وہ CNN کے مطابق 100 بچے ایسے ہیں جن میں کچھ نوزائیدہ ہیں، یعنی کچھ 2-2 4-4 دنوں کے ہیں، جن میں سے کسی کی ماں باپ دونوں پکڑے گئے ہیں، کوئی جو ہے صرف جن کی ماں تھی اور ماں پکڑی گئی ہے، اور اب وہ بچے جو ہے وہ پیچھے اگر عملی طور پر لاوارث حالت میں رہ گئے ہیں۔ ان میں سے اب جو ہے کچھ کو جو ہے وہ چائلڈ کیئر سینٹر میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور کچھ کو جو ہے ہاں البتہ یہ آئس والے جو امیگریشن اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انہیں یہ موقع دیتے ہیں جب ان کی اگر ماں اکیلی ہے، وہاں پر امریکہ میں ماں اکیلی ہونے کو مسئلہ نہیں ہے کہ باپ چھوڑ کے جا چکا ہے یا مر چکا ہے، تو بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ آپشن دیتے ہیں کہ آپ اگر آپ کا رشتہ دار امریکہ میں ہے تو آپ اسے بتا دیں، ہم ان کے حوالے کر دیں۔ اور دوسرا آپشن یہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کا دل تو نہیں چاہتا کہ اپنے بچہ جو ہے اس کا مستقبل امریکہ میں چھوڑ کے چلا جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن CNN کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اب تک 100 بچے ایسے ہیں جو جن کے ماں باپ یا ماں یا صرف باپ کے پاس رہ رہے تھے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور وہ بچے اب اکیلے رہ گئے، انہیں اب چائلڈ کیئر سینٹرز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ بچے تو اسکول سے والد لے کر آ رہا ہے یا والدہ لے کر آ رہا ہے، تو راستے میں ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور بچے اکیلے رہ گئے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ نے اب ایک بچی کا حوالہ دیا گیا ہے جو 12 سال کی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، اس کی ماں جو ہے باپ ان کا مر چکا تھا، اس کی ماں کو گرفتار کر لیا گیا، میکسیکو واپس بھیج دیا گیا، اور وہ 3 بچے اکیلے رہ گئے، اور اس کی جو بڑی بہن 12 سال کی ہے وہ ان کو سنبھال رہی ہے، اس کو اسکول چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ اس طرح نبراسکا کی ایک مثال کی ہے کہ 11 سالہ بچہ تھا، بیمار بھی تھا، صرف والد تھا، والدہ ساتھ نہیں تھی، چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کے والد کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی وجہ سے بیمار بچے کو جو ہے مشکل کا سامنا پڑ رہا ہے۔ تو اس وقت یہ ساری کہانیاں جو ہے امریکہ میں جب چھاپے پڑ رہے ہیں تو اس طرح کی انسانی المیے بھی سامنے آ رہے ہیں۔
اور اس میں میں بہرحال قصور تو ظاہر ان لوگوں کا ہے جو غیر قانونی وہاں پر رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا انسانی ٹچ ہے کہ اب ایک 4-5 دن کا بچہ ہے، 4-5 مہینے کا بچہ، اس کی ماں تھی اور ماں گرفتار کر لی گئی، تو اس کے بعد بچے کا کیا بنے گا؟ یہ سوال واقعی جو ہے وہ اب امریکی میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، جب بچے ہوتے تھے تو وہ امریکی حکام کسی کو عام طور پر ڈپورٹ نہیں کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔